اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1444 ختم ہوا اور 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اس اسلامی نئے سال کا آغاز کب ہوا، یہ نیا سال کب شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کیلنڈر کا آغاز ہوا، ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، آپ نے ان سے مشورہ فرمایا اور اس محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی، ایک خط آیا، اس میں شعبان کا مہینہ پڑا ہوا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شعبان سے کیا مراد ہے؟ اس سال کا شعبان مراد ہے یا پچھلے سال کا شعبان مراد ہے؟ اس شعبان سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس میں سن تو پڑا ہوا نہیں ہے، تو اس میں شک اور شبہ ہو گیا کہ کس سال کا شعبان مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز فرمایا کہ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوگا۔ اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط آپ کے پاس لکھا، ایک خط بھیجا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ جب حکم جاری فرماتے ہیں اپنے گورنروں کے نام، اپنے حاکموں کے نام، جب حکم جاری فرماتے ہیں، فرمان جاری فرماتے ہیں، تو اس میں کوئی سن نہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے یہ حکم کب جاری کیا، آپ نے تحریر کب لکھی، اور حکمران کے پاس یعنی گورنر کے پاس اور حاکموں کے پاس وہ خط کب پہنچا، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے بہت اچھی لگی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کو بلایا، آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا۔ سارے کے سارے اکابر صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہاں اسلامی سال شروع ہونا چاہیے، اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہمارے پاس پورا ریکارڈ مل جائے کہ کون سا فرمان یا کون سا کام کس سن کے اندر ہوا، کس تاریخ کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات صحابہ کے سامنے رکھی، صحابہ کی جماعت اکٹھا ہوئی، اس میں صحابہ کی کئی رائے آئیں۔ سب سے پہلی رائے جو صحابہ کی طرف سے آئی وہ یہ رائے آئی کہ اسلامی سال کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے کیا جائے، یعنی جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی اسی سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے۔ ایک یہ رائے آئی، اور دوسری رائے آئی، ایک جماعت نے یہ رائے دی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس سال سے کیا جائے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اور تیسری رائے آئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز اس سال سے کیا جائے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ تین رائے آئیں، اور چوتھی رائے آئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی ہے اس سال کو نئے سال کی بنیاد قرار دیا جائے، یعنی اس سال سے یہ شمار کیا جائے کہ اس سال سے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ چار طرح کی رائے آئیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں رائے سنی، کیونکہ آپ امیر المؤمنین تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیے کہ پہلی رائے جو آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت بسعادت ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی تھی، یہ دو رائے، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر اس سال کو نیا سال قرار دے دیا جائے تو آگے چل کر مزید اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور عیسائی یعنی سن عیسوی جو تھا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں عیسائیوں سے مشابہت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور آپ کی نبوت کس سال آپ کو ملی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سالوں سے اسلامی مہینے کا آغاز کیا جائے، اسلامی مہینوں کی شروعات کی جائے۔ اور تیسری رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے۔
تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کے لیے سال ویسے ہی رنج کا سال ہے، غم کا سال ہے، اور خاص طور سے ان صحابہ کرام کے لیے جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، ان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو اس سال کو بھی مناسب نہیں ہے کہ اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ چوتھی جو رائے تھی، چوتھی رائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی ہے، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے اور اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی سال ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے ہیں تو وہاں ان کو امن اور سکون کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، بلا خوف و خطر عبادت کا موقع ملا، اور وہاں سے عبادت کھلم کھلا شروع ہوئی، اور دین کے جو شعائر تھے، دین کے جو راستے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت تھی، اس عبادت کرنے میں آسانیاں پیدا ہوئیں، تو گویا کی اور اس سال مسجد نبی کی بنیاد بھی پڑی جو اسلام کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے اور اسلامی سال کا کیلنڈر تیار کیا جائے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بات پر اتفاق کیا، گویا کہ صحابہ کے اس پر اجماع ہے۔ یہ صحابہ کرام کے مشورے سے، صحابہ کرام کے اجماع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ آج سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اس امت پر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز فرمایا ہے۔